بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم غیر لفظی دلائل جو کہ متعارض ہو جاتے ہیں یا وہ لفظی دلائل کے ساتھ ٹکراتے ہیں یا پھر خود غیر لفظی دلیلیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ قواعد کا تذکرہ کریں گے۔ ایک قاعدہ ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا اور انشاءاللہ باقی کے جتنے قواعد ہیں، 3 مزید قواعد ہیں، وہ آج کے سبق میں مورد بحث قرار دیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ القاعدة الثانية: إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع۔ القاعدة الثالثة: إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلي على اللفظي، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور۔ القاعدة الرابعة: إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے لفظی اور غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے قواعد کی بحث کا آغاز کیا تھا اور پہلے قاعدے کی وضاحت کی تھی جو کہ لفظی اور عقلی دلیل کے تعارض سے متعلق تھا کہ لفظی اور عقلی دلیل میں تعارض کب ممکن ہے اور کب ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ دونوں دلیلیں اگر قطعی ہوں، اگر فرض کریں ایک طرف لفظی دلیل ہے وہ بھی قطعی ہے، عقلی دلیل ہے وہ بھی قطعی ہے، ایسی 2 دلیلوں کے درمیان جو ہر لحاظ سے قطعی ہوں، ایک طرف لفظی دلیل ہو یعنی قرآن و سنت سے ہو، دوسری طرف عقلی دلیل ہو اور دونوں قطعی ہوں، ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور اس قسم کا تعارض محال ہے۔ اس کی وضاحت میں ہم نے مثالیں پیش کی تھی کہ جیسے کہ عقل کہتا ہے کہ ظلم قبیح ہے، تو شریعت کوئی ایسا حکم نہیں لگاتی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ عقل یعنی ظلم کیا ہے، قبیح نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں لگا سکتی، بلکہ اسی کی وضاحت میں اور اسی کی تائید میں شریعت نے بہت سے آیات نازل کی کہ جس طرح فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تو یہ عقلی حکم ہے جس کی شریعت تائید کر رہی ہے۔ اسی طرح شریعت کے جتنے واجبات ہیں، محرمات ہیں جو شریعت کے قطعی احکام میں شمار ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں کوئی ایسا حکم نظر نہیں آتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے جتنے بھی احکام ہیں ان کو عقل قطعی نفی نہیں کرتی، یعنی عقل نہیں کہتی کہ نماز عقلاً قبیح ہے، روزہ عقل نہیں مان رہی ہے، عقل کہتی ہے کہ روزہ غلط چیز ہے، یا حج جو ہے وہ عقل اس کی نفی کرتی ہو یا زکوٰۃ کی نفی کرتی ہو، بلکہ یہاں پہ عقل اس کا ساتھ دیتی ہے یا بعض جگہ پہ سکوت اختیار کرتی ہے۔ یا مثلا توحید خالق، یہ کیا ہے، ہم نے آموزہ یا معارف کی مثال دی ہے، معارف کی
کہ جس میں ایک معرفت کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ مثالیں اعمال اور احکام سے متعلق تھیں، اور یہ مثال جو ہے وہ معرفت سے متعلق ہے، یعنی عقیدے سے متعلق ہے اور نظریے سے متعلق ہے۔ جو توحید کا نظریہ ہے یہ بھی عقل کے ذریعے ہی مورد تائید قرار پاتا ہے۔ بس ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جو شریعت کے قطعی احکام میں سے ہو اور عقل اس کی قطعی مخالفت کر رہی ہو۔ اب چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف جو لفظی اور غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے حوالے سے ہے۔ دوسرا قاعدہ لفظی اور غیر لفظی دلیل سے متعلق ہے۔ لفظی اور غیر لفظی دلیل سے متعلق ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ غیر لفظی دلیل، یعنی غیر لفظی سے مراد یہاں پہ فعل معصوم ہے یا تقریر معصوم، یہ اگر قطعی نہ ہو تو لفظی دلیل مقدم ہوتی ہے۔ غیر لفظی دلیل اگر قطعی نہ ہو تو لفظی دلیل کو کیا کیا جائے گا؟ اس پر مقدم کیا جائے گا، غیر لفظی دلیل پر مقدم کیا جائے گا۔ غیر لفظی دلیل پیچھے رہ جائے گی اور لفظی دلیل آگے آ جائے گی اگر ان دونوں کا آپس میں کیا ہو جاتا ہے؟ تعارض ہو جاتا ہے۔ ایک دلیل ہے جو فعل کو نقل کر رہی ہے یا مثلا تقریر کو نقل کر رہی ہے، دوسری دلیل صریح ایک قول کو نقل کر رہی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ لفظی دلیل جو کہ صراحت رکھتی ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے۔ مثال دیجئے جی۔ مثال مثلا یوں دی جا سکتی ہے کہ وضو کے حوالے سے ایک دلیل میں کیا ہوا ہے؟ وضو کی تقریر بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک شخص وضو کر رہا ہے اور معصوم نے اس کو کیا کیا ہے؟ تقریر کیا ہے، تائید کر دیا ہے کہ یہ وضو صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسری جگہ پہ معصوم نے وضو کی تبیین کی ہے، وضو کی تبیین کی ہے۔ تو اب ممکن ہے ایک شخص کے وضو کی تقریر خاص حالات کی وجہ سے کی ہو۔ فرض کر لیتے ہیں مثلا کوئی خاص اضطراری حالت ہے اس کے لیے پیش آ گئی ہے، تو معصوم نے، ایک شخص وضو کر رہا تھا تو اس کی حالات کی وجہ سے، اس کے اضطرار کو دیکھتے ہوئے، اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے معصوم نے اس کو خاص قسم کی مثلا چھوٹ دے دی ہے۔ تو اب یہ جو تقریر ہے نا، یعنی معصوم کی خاموشی، ممکن ہے خاص حالات کا نتیجہ ہو جو مکلف سے مربوط ہیں۔ یہ جو تبیین ہے، جو دوسری شکل ہے جس میں معصوم نے قول صریح کے ساتھ بیان کیا ہے، قول صریح کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ وضو یوں ہونا چاہیے، تو اب یہ جو خاموشی ہے اس کو ہم پیچھے کر دیں گے اور قول صریح کو مقدم کریں گے، قول کو مقدم کریں گے تقریر کے اوپر۔ یہ ایک مثال بن سکتی ہے کہ جب ایک طرف غیر لفظی دلیل ہو، مثلا فعل یا تقریر معصوم ہو، دوسری طرف جو ہے وہ قول ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ قول کو مقدم کریں گے۔ اب چلتے ہیں اگلے قاعدے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ تیسرا قاعدہ کہ لفظی اور عقلی دلیلوں میں سے، ہم نے پہلے بتا دیا کہ لفظی اور عقلی دلیل دونوں قطعی ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعارض کر جائیں، لیکن یوں ہو سکتا ہے کہ عقلی دلیل قطعی ہو اور لفظی دلیل کیا ہو؟ لفظی دلیل غیر قطعی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لفظی اور عقلی دلیلوں میں سے اگر عقلی دلیل قطعی ہو تو اس صورت میں لفظی دلیل جو کہ غیر قطعی ہے اس پر عقلی دلیل کو مقدم کیا جائے گا، عقلی دلیل کو لفظی دلیل پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ کیسے؟ مثال دیجئے۔ مثال مثلا یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک آیت ہے، وہ کہتی ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر کیا ہے؟ استوار ہے۔ رحمان عرش پر مستولی ہے، تسلط رکھتا ہے، تسلط اس نے پیدا کیا۔ تو اب استوا کا ترجمہ استولا بھی ہے۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جن کی وجہ سے ایک سوء تفاہم پیش آ گیا اور تجسیم کا کنسپٹ بعض لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ رحمان ایک ذات ہے جو آسمان پر ہے اور وہ عرش پر جو ہے وہ اس عرش کی بھی کچھ کیفیات ہیں اور اس کو بھی بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ عرش پر مستولی ہیں، رحمان عرش پر مستولی ہے، یعنی عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر یعنی استوار ہے یا ادھر ٹھہرا ہوا ہے۔ استوا یعنی ٹھہراؤ کو بھی کہتے ہیں۔
تو اب جو ہے الرحمن علی العرش استوا، یعنی الرحمن عرش پر مستولی ہو گیا، مسلط ہو گیا، مستوی ہو گیا، ٹھہر گیا، قرار پا گیا۔ تو یہ ایک آیت ہے جس کے اندر ظہور ہے، کسی نہ کسی حد تک بنتا ہے، ظہور کی حد تک، گمان کی حد تک، کہ اس کے اندر گمان ہے کس چیز کا؟ تجسیم کا، کیونکہ جسم عرش کے جو ظاہری کنڈیشن ہے وہ بادشاہوں کے جو تخت و تاج ہوتے تھے اس سے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ تشبیہ دی گئی۔ اب جو ہے عرش کا دوسرا تصور بھی ہے کہ عرش جو ہے وہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے اذہان میں عرش یعنی کہ جو تخت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک قسم کی طاقت کا آئینہ ہے، طاقت کا پرچمدار ہے، طاقت کا کیا آپ سمبل کہہ لیں اس کو، طاقت کا کی علامت ہے، طاقت کی علامت کہہ لیں۔ تو اب یہ عرش کے اوپر جو استوا ہے یہ طاقت کی علامت ہے، تو اب یہ ظہور ہے۔ اور دوسری طرف سے ایک تعویل ہے ہمارے پاس کہ جو یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ الرحمن علی العرش استوا کیا ہے؟ طاقت کا سمبل ہے، اور اللہ کے عرش پر مستولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ یہاں پہ قادر ہے اپنی مخلوقات کے اوپر۔ اب آپ اس کو عرش کو جو ہے وہ آسمانی مخلوق قرار دیں تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی مخلوقات کے اوپر کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے اور مسلط ہے۔ یا اس کو عمومی طور پر ہم کنایہ قرار دے سکتے ہیں کہ رحمان اپنی مخلوقات پر کیا ہے؟ مستولی ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے کہ جس کے اندر ایک ظہور پایا جاتا ہے تجسیم کے حوالے سے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں خیال بھی آیا۔ دوسری طرف ہمارے پاس دلیل ہے کہ عقلی طور پر نفی جسمانیت خدا، کہ جو خالق ہے وہ تو محدود نہیں ہے، جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر محدودیت ہوتی ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے جو کہتی ہے کہ جسم تو محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ محدودیت کو ہم کیسے اس آیت کے ساتھ سازگار کریں گے؟ تو یہاں پہ عقلی دلیل مقدم ہو جاتی ہے، یعنی کس چیز کے اوپر؟ نقلی دلیل کے اوپر۔ لیکن یہ نقلی دلیل کس شکل میں ہے؟ ظہور کی شکل میں ہے۔ یہ نقلی دلیل ظہور کی شکل میں ہے، صراحت نہیں ہے اس کے اندر، ظہور ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ یہ کنایہ ہے قدرت سے، عرش جو ہے وہ یہ کنایہ ہے قدرت سے۔ اسی طرح ید کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی کنایہ ہے قدرت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طاقت کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جسم ہو اور خاص کیفیت ہو عرش کی، اور اس کے اوپر رحمان جو ہے وہ یعنی ایک انسان کی مانند ہو اور سوار ہو اور ایسا ہو ویسا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ تو بس یہ خلاصہ ہے کہ ہم اگر عقلی دلیل قطعی ہو، جیسا کہ یہاں پہ نفی جسمانیت کے بارے میں جو دلیل ہے وہ قطعی ہے، تو وہ عقلی جو لفظی دلیل ہے وہ کیونکہ غیر قطعی ہے، اس پر اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ چوتھا اور آخری قاعدہ اس میں یہ ہے کہ غیر لفظی دلائل کے درمیان تعارض کے حوالے سے اس کا عنوان تھوڑا سا فرق کر گیا، کیونکہ ہم نے پہلے گزشتہ جو عناوین دیے تھے وہ لفظی اور غیر لفظی کے تھے، اس میں ہم نے غیر لفظی کا عنوان دیا ہے، کیونکہ شہید نے ایک بہت ہی عمومی سا عنوان دیا تھا، حالات التعارض الاخرى، تعارض کے دیگر حالات، تو اس میں شہید نے 4 نکات بیان کیے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ چوتھے نقطے کا عنوان تبدیل کر دیا، کیونکہ ہم نے گزشتہ جو عناوین تھے وہ تھوڑے خاص بنائے تھے، اور اس عنوان کو اس چوتھے قاعدے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں دونوں طرف سے غیر لفظی دلائل ہوں۔ چوتھا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جب متعارض دلیلیں دونوں ہی غیر لفظی ہوں، دونوں ہی غیر لفظی ہوں، مثلا کیسے؟ مثلا دونوں عقلی ہیں، دونوں عقلی ہیں، دونوں فعل معصوم ہیں، دونوں تقریر معصوم ہیں، یہ غیر لفظی دلائل کی اقسام ہیں، سارے ہی شامل ہو جائیں گے، عقلی بھی غیر لفظی ہیں، فعل معصوم بھی غیر لفظی ہے، تقریر معصوم بھی غیر لفظی ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب اس حوالے سے جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، کلی قاعدہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ قطعی دلیل کو مقدم کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کون سی دلیل جو ہے وہ اقوی ہے، کون سی قطعی ہے۔ یہاں پہ البتہ اقوی کی بات نہیں کی ہے، یہاں پہ صرف یہ بات کی ہے کہ اگر دونوں عقلی ہیں تو دیکھا جائے گا کون سی ان میں سے قطعی ہے، کون سی غیر قطعی ہے۔
فعل معصوم ہے تو کون سا جو ہے وہ مثلا متواتر نقل ہوا ہے، کون سا جو ہے وہ خبر واحد کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ تقریر معصوم میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ کون سی جو ہے وہ قطعی ہے، کون سی غیر قطعی ہے، تو جو قطعی ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں حالات التعارض الاخرى، یہ ہماری بحث کا عنوان تھا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے ایک قاعدے کو بیان کیا، اور آج کے سبق میں فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی ودلیل آخر لیس لفظیا ولا قطعیا، جب تعارض پیدا ہو جائے، جب تعارض موجود ہو جائے دلیل لفظی کے درمیان اور دوسری دلیل کے درمیان جو لفظی نہیں ہے لیکن قطعی بھی نہیں ہے، بس ایک طرف دلیل لفظی ہے، دوسری طرف دلیل غیر لفظی غیر قطعی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں قدمنا الدلیل اللفظیہ، ہم دلیل لفظی کو مقدم کریں گے، لأنہ حجت، اس لیے کہ وہ حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صراحت پائی جاتی ہے، اس کے اندر بیان پایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الدَّلِيلُ غَيْرُ اللَّفْظِيِّ فَهُوَ لَيْسَ حُجَّةً مَا دَامَ لَا يُؤَدِّي إِلَى الْقَطْعِ، دلیل غیر لفظی حجت نہیں ہے، بے ان معنی حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ تعارض کے مقام پہ ہے نا، تو اب اس کے اندر جب تک قطع نہیں پایا جاتا، یعنی ہمیں جب اس کے تمام جوانب کے بارے میں یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ معصوم نے کس جہت سے یہ فعل انجام دیا ہے، یا مثلا کس جہت سے ایک چیز کو تقریر کیا ہے، ایک چیز کی تائید کی ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ وضو کسی شخص کا معصوم نے تائید کر دیا، ایک تیسرا شخص دیکھ رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا، ممکن ہے اس شخص کے خاص حالات کی وجہ سے تائید کیا ہو، اس شخص کے مثلا کو زخم ہے یا کوئی بھی دوسری حالت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے خاص وضو کو تائید کر دیا ہے، تو اب ہم ایک بیان کے سامنے اس وضو کو نہیں لا سکتے کہ جس میں مثلا معصوم نے ایک وضو کو بیان کیا ہے، تو یہ اب دونوں میں تعارض نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم بیان کو مقدم کریں گے۔ اب تیسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اذا عارض الدلیل اللفظی غیر الصریح دلیلا عقلیا قطعیا، ایک طرف سے دلیل لفظی ہے جو صریح نہیں ہے یعنی قطعی نہیں ہے، اور دوسری طرف سے دلیل عقلی ہے جو کہ قطعی ہے، جیسے ہم نے مثال دی کہ جس میں ایک طرف سے دلیل غیر صریح ہے جو تجسیم کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت اس کی دلالت ہے، یعنی اس سے اندیہ مل رہا ہے تجسیم کا، دوسری طرف سے عقل کہتا ہے کہ خدا تو جسم نہیں رکھ سکتا، تو قدم العقلی علی اللفظی، تو عقلی دلیل کو مقدم کیا جائے گا لفظی کے اوپر، لأن العقلیہ یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، اس لیے کہ عقلی دلیل نتیجہ دیتی ہے علم بحکم شرعی کا، عقلی دلیل اگر قطعی ہے تو وہ علم بحکم شرعی کا نتیجہ دیتی ہے۔ وَأَمَّا الدَّلِيلُ اللَّفْظِيُّ غَيْرُ الصَّرِيحِ فَهُوَ إِنَّمَا يَدُلُّ بِالظُّهُورِ، جبکہ جو دلیل لفظی غیر صریح ہے وہ صرف اور صرف ظہور کے ذریعے حکم شرعی پر دلالت کرتی ہے۔ وَالظُّهُورُ إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً بِحُكْمِ الشَّارِعِ إِذَا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطْلَانِهِ، کہتے ہیں ظہور اس وقت حجت ہے، شارع کے حکم سے حجت ہے جب ہم اس کے بطلان کے بارے میں نہ جانتے ہوں، جب تک ہم اس کے بطلان کے بارے میں نہ جانتے ہوں تو شریعت کہتی ہے یہ ظہور حجت ہے۔ وَنَحْنُ هُنَا عَلَى ضَوْءِ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الْقَطْعِيِّ نَعْلَمُ بِأَنَّ الدَّلِيلَ اللَّفْظِيَّ لَمْ يُرِدِ الْمَعْصُومُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ مَعْنَاهُ الظَّاهِرَ، کہتے ہیں جب ہم یہاں پہ عقلی دلیل کی روشنی میں، قطعی دلیل کی روشنی میں جانتے ہیں کہ دلیل لفظی سے معصوم نے ظاہری معنی کا ارادہ نہیں کیا، الذی یتعارض مع دلیل العقل، کہ جو تعارض کرتی ہے دلیل عقل کے ساتھ، یعنی جو ظہور متعارض ہے دلیل عقل کے ساتھ، اس ظاہری معنی کا معصوم نے ارادہ نہیں کیا، فلا مجال للاخذ بالظہور، تو بس اس ظہور کو اخذ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، ہم اس ظہور کو اخذ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم عقلی دلیل کو لے لیں گے اور اس کے ظہور سے صرف نظر کریں گے اور اس کو غیر ظاہری معنی کے اوپر محمول کریں گے۔ چوتھا اور آخری قاعدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اذا تعارض دلیلان من غیر الادلۃ اللفظیۃ فمن المستحیل ان یکون کلاہما قطعیا، جب دو دلیلیں متعارض ہو جائیں
ایسی دو دلیلیں جو ادلہ لفظیہ کی قبیل سے نہ ہوں، غیر الادلہ لفظیہ، یعنی ادلہ لفظیہ کی قبیل سے نہ ہوں، تو کہتے ہیں فمن المستحیل، محال ہے کہ دونوں قطعی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو فعل معصوم اور دونوں قطعی ہیں اور دونوں متعارض ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا صلح امام حسن، جنگ امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں متعارض نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دونوں کے حالات کا فرق ہے، لہٰذا قطعی دلائل آپس میں متعارض نہیں ہو سکتے۔ لأن ذلك يؤدي الى التناقض، اس لیے کہ اگر متعارض ہو جائیں تو اس کا نتیجہ تناقض ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ تناقض گوئی کر رہے ہیں، تناقض یعنی ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، وہ اور ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایک دوسرے کا نقض کر رہے ہیں جبکہ عصمت کے خلاف ہے۔ وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قد يكون احدهما قطعيا دون الآخر، ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک فعل قطعی ہو دوسرا غیر قطعی ہو، ایک تقریر قطعی ہو دوسری غیر قطعی ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں فَيُؤْخَذُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِي، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں یہ کریں گے کہ ہم دلیل قطعی کو لے لیں گے اور غیر قطعی کو ترک کر دیں گے۔ بحث کا خلاصہ یہاں پہ پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ بحث وائنڈ اپ ہو رہی ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ غیر لفظی دلائل کا تعارض، جسے شہید نے حالات التعارض الاخرى کا نام دیا تھا، اس میں غیر لفظی دلائل کی بحث تھی۔ غیر لفظی کا تعارض ایک مرتبہ خود غیر لفظی دلائل کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ خود لفظی دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پہلا قاعدہ یہ تھا کہ عقلی اور لفظی دلائل اگر قطعی ہیں تو ان کے درمیان تعارض محال ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہم نے پڑھا کہ غیر لفظی دلیل اگر قطعی نہ ہو، مثلا غیر لفظی دلیل سے مراد فعل معصوم، تقریر معصوم، اگر یہ قطعی نہیں ہے تو لفظی دلیل اس پر مقدم ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ عقلی دلیل اگر قطعی ہو تو یہ لفظی دلیل پر مقدم ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ تھا کہ جب متعارض دلیلیں دونوں غیر لفظی ہوں، دونوں ہی غیر لفظی ہوں، تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی قطعی ہے، جو قطعی ہے وہ غیر قطعی پر مقدم ہوگی۔ سب کی مثالیں ہم نے علیحدہ علیحدہ ذکر کر دیں، لہٰذا دہرانے کی اور تکرار کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔